بچوں میں نشوونمائی آواز اور دماغی فالج۔ دماغی فالج کیا ہے یا سی پی؟ دماغی فالج ایک وسیع اصطلاح ہے جس میں نشوونما کے آواز کے کئی گروپ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے نظام حرکت اور انسان کی جسمانی حالت متاثر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے کام کاج محدود ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ بصارت، سماعت، قوت حس، قوت ادراک، طرز عمل کی خرابیاں اور مرگی کا دورہ لاحق ہو جاتا ہے۔ دماغی فالج کا سبب کیا ہے؟ دماغی فالج کی وجہ کسی بچے کی پیدائش سے پہلے یا پیدائش کے بعد یا بچے کے بڑے ہوتے ہوتے غیر پختہ دماغ کو چوٹ پہنچنا ہوتی ہے۔ دماغی فالج پیدائش سے قبل کے مدت کے دوران متعدد ناخوشگوار حالت کے نتیجے میں لاحق ہو سکتا ہے۔ ان میں ماں کا الکوہل استعمال کرنا، اندرونی انفیکشن ہونا، بلڈ پریشر کا بڑھنا، کئی جیسی پیچیدگیاں شامل ہیں۔ وقت سے پہلے پیدائش کے وقت دماغ کی ناقص تشکیل، طویل یا پیچیدہ وضع حمل کی وجہ سے دماغی میں خون یا آکسیجن کی نقص سپالی پیدائش کے وقت بیکٹیریا یا وائرل انفیکشن کی وجہ سے فالج لاحق ہو سکتا ہے۔ اندازے کے مطابق جینیٹک عوامل 7 سے لے کر 14% دماغی فالج کے معاملات میں شامل ہے۔ دماغی فالج میں مبتلا بچوں کی قوت حرکت میں اکثر یہ خرابیاں شامل ہوتی ہیں: قوت حرکت میں تاخیر، مستقل ابتدائی اضطراری حرکت، ایب نارمل مسلز کھچاؤ، مثال کے طور پر بہت زیادہ یا بہت کم ہونا، ایب نارمل طریقے سے چلنا یا کسی ایک ہاتھ کو زیادہ استعمال کرنا۔ دماغی فالج میں مبتلا بچوں کی مدد کیسے کی جائے؟ طبی علاج کا ہدف خاص طور پر تشنج اور غیر ارادی حرکتوں کو کم کرنا اور کارکردگی کو بڑھانا ہوتا ہے۔ فزیو تھراپی جیسے اسٹریچنگ تشنج کو کم کرنے اور ٹخنوں کی سرکن کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ فزیو تھراپسٹ سکرن کو روکنے، عضلات کی لچک اور حرکت کی حد کو بڑھانے کے لیے مختلف آلے کا استعمال کرے گا۔ وہ بچے کی نقل و حرکت کو بہتر بنانے کے لیے مناسب معاون آلے کا انتخاب کرے گا۔ روزمرہ سیکھنے کے عمل میں آسانی پیدا کرنے کے لیے گھر پر اور اسکول میں ضروری ساز و سامان اور مواصلت کے معاون آلہ فراہم کیے جائیں۔ دماغی فالج کے نظم و نسق سے متعلق بچہ، گھر والوں اور قریبی نگہداشت کروں کی تعلیم و تربیت بچے کی بہتری نگہداشت کے لیے بہت اہم ہے۔ مختلف بچوں کو مختلف علاج درکار ہوتا ہے، جیسے ادویات اور سرجری۔ ادویات کا مقصد بنیادی طور پر تشنج کا غیر ضروری حرکتوں کو کم کرنا ہے۔ جوڑوں کی خرابی کو درست کرنے کے لیے آرتھوپیڈک سرجری مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ریڑھ کی ہڈی کے مخصوص جڑوں کو کاٹنے سے ہڈی میں بعض اعصاب کی جڑیں کاٹ کر تشنج کو کم کیا جا سکتا ہے۔ دماغی فالج میں مبتلا بچوں کے بڑے ہونے پر انہیں کیا ہوگا؟ اگر بچے 2 سال کی عمر تک بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں، 7 سال کی عمر تک چلنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں، تو ان میں بعد کی زندگی میں چلنے کی قابلیت حاصل کرنے کا امکان کم ہوتا ہے۔ دوسری طرف اگر 9 مہینے کی عمر تک ان کے سر کا کنٹرول اچھا ہے، 2 سال کی عمر تک بغیر سہارے کے بیٹھ پاتے ہیں اور 2.5 سال کی عمر تک رینگ کر چل پاتے ہیں، تو ان میں بغیر سہارے کے چلنے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دماغی فالج میں مبتلا بالغ افراد کو درجہ ذیل پیچیدگیاں لاحق ہو سکتی ہیں، جن میں شامل ہے عضلی و استخوانی اور مزمن درد، عضلات کے حد سے زیادہ استعمال کے آواز، جوڑوں کی سوزش اور انحطاطی تبدیلیاں، عام طور پر کولہے، گھٹنے، ٹخنے اور ریڑھ کی ہڈی شامل ہے۔ بچوں یا ان کے اہل خانہ کے ذریعے علاج میں فعال شرکت سے ان پیچیدگیوں کو روکا جا سکتا ہے۔ مناسب علاج اور تعاون کے ساتھ دماغی فالج میں مبتلا افراد دوسروں کے ساتھ اچھی طرح سے بات چیت کر پاتے ہیں، تعلیم سے فائدہ اٹھا پاتے ہیں اور کمیونٹی زندگی اور مناسب ملازمت میں حصہ لے پاتے ہیں۔ لہٰذا جلد شناخت اور مداخلت دماغ فالج میں مبتلا بچوں کے لیے بہت اہم ہے۔